اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بات کرنے لگا ہوں میں جہاد کے حوالے سے۔ دیکھیں، 7 اکتوبر سے لے کر آج 20 ہو گیا، 12-13 دن گزر گئے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو فلسطین کے، ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ان کے مالی نقصان، ان کا جانی نقصان، ان کے بچے جو ہیں، کئی بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے، کئی بچے جو ہیں وہ لاوارث ہو گئے۔ تو ہمارے ایمانوں کے اندر جو ہے وہ ذرا بر بھی حرارت نہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے من مستی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ذکر و اذکار، تسبیحات اور اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا دل کے اندر کوئی احساس نہیں ہے ان مسلمان بھائیوں کا، وہ جو اسلام کی خاطر اور جو ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس کی فتح کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں؟ میں ایک خوبصورت حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ثوبان، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں جو ہیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی کہ جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا اس وقت ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا، لیکن تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ تو عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت جو ہے یہ ڈال دی جائے گی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم جہاد جو ہے وہ کرنے کے لیے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اور ہمیں بالکل فکر نہیں ہے۔ ایک طرف مسلمان کی عزت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، مسلمان جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ جو ہے وہ شکار ہے ظلم کا، اور ہم جو ہے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے، اور اس جو ہے وہ معاملے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر عوام پاکستان جو ہے، اس شاکان مصطفیٰ جو ہیں، ان کو اگر اجازت ہو، اگر ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہو، تو یہ جو ہے یہ کبھی بھی پیچھے نہ رہیں، اور یہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے مالوں کی پرواہ نہ کریں، اولادوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ جو ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اور اسلام کی خاطر اور اپنے قبلہ اول کی خاطر جو ہے یہ جا کے ضرور لڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ دنیا کی محبت چھوڑیں اور جو ہے اس طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ان فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ رب العالمین مدد فرمائے، اور ان کو فتح اور عزت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔